تو ہماری ماں بہنیں ذرا سنبھل کے رہیں، ورنہ ایسی باتیں ہم بولتے ہی رہیں گے اور وہ سمجھیں گے میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، لان تان ابو بکر صدیق تو زبان کھینچا کرتے تھے یہ، اور کبھی کبھی مسواک کان سے نکالتے تھے حضرت ابو بکر اور ایسے مسواک سے مارتے تھے۔ لوگ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس زبان پر اگر ہم نے قابو پا لیا تو سب قابو پا لیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا الفم والفرج، ایک منہ، ایک زبان کی ضمانت مجھے دے دو کہ جو بولو گے صحیح بولو گے اور غلط بات اس کا استعمال نہیں کرو گے، اور دوسری شرمگاہ، یعنی زنا نہیں کرو گے، اور شرمگاہ کا جائز استعمال یعنی شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ملو گے اور کسی کی طرف نہیں دیکھو گے۔ تو یہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کر لیا؟ الپ بھاشی، کم بولنے والے ہوں گے۔ کم بولنے کی عادت ڈلوانے کے لیے اللہ کے رسول نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف رکھ دیا۔ عادت ڈالو، زبان پر کنٹرول کرو، اعتکاف میں بیٹھو۔ یہ 10 دن جب تم کم بولو گے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں لگاؤ گے تو تمہاری عادت بن جائے گی۔ زبان کا غلط استعمال کرنے سے تم رک جاؤ گے۔ ایسے کام بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کر کے ہم زبان کو غلط، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، اناد، دشمنی سے روک سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا بتائی مہابھارت میں؟ کم بولنے والے ہوں گے۔ یہ صفت اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی تھی۔ دوسری صفت بہو بھاشیتا، مستقبل کی، بھوشیہ کی باتیں بتائیں گے۔ مستقبل کی باتیں، بھوشیہ کی باتیں بتائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم الغیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو نبی اکرم کو بتائے گا، جبرائیل جو بتا کر جائیں گے، وہ اللہ کے نبی لوگوں کو بتائیں گے۔ ما ينطق عن الهوى، میرے نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی کے آ جانے کے بعد بولتے ہیں۔ مستقبل کی، فیوچر کی باتیں اللہ کے نبی نے بتائیں۔ ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے ایسے ہوگا، جن مکانوں میں تم رہتے ہو ان کی دیواروں سے گانے کی آوازیں آئیں گی، آ رہی ہیں۔ شراب حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انڈیا کا سروے، ہر 5 میں سے 1 آدمی شرابی ہے۔ 1 آدمی شرابی ہے۔ اس اعتبار سے اگر 1 کروڑ کی سنکھیا مان لی جائے ہندوستان کی تو اس میں 20 لاکھ شرابی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، 1 کروڑ نہیں ہے، 100 کروڑ ہے۔ اگر 1 کروڑ کی تعداد مان لی جائے ہندوستان کی تو اس میں 20 لاکھ شرابی ہیں۔ 100 کروڑ کی تعداد مان لی جائے ہندوستان کی تو اس میں 20 کروڑ شرابی ہیں، اور 20 کروڑ شرابی میں 10 کروڑ صرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، اور بقیہ 10 کروڑ کے اندر ہندو، سکھ، جینی، کرسچن، یہودی، بدھسٹ، جینی، یہ ساری قومیں ملاؤ تو 10 کروڑ۔ آدھے صرف مسلمان ہیں اور آدھے میں ساری قومیں شامل ہیں۔ یہ انڈیا کا سروے کہہ رہا ہے۔ جس مذہب کے گائیڈ نے، رہبر نے، رہنما نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شراب کو جتنا زیادہ حرام قرار دیا ہے، آج اسی قوم کے اسی نبی کے ماننے والے آج اس کے دل دادا بنے بیٹھے ہیں۔ آج اس کو پانی کی طرح، پیپسی اور تھمس اپ کی طرح پی رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں۔ شراب نوشی ان کے اندر حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ شراب پی کر گھر میں آتے ہیں تو اپنی ماں کو ماں نہیں، بہن کو بہن نہیں، اور بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ 5000 روپے، ہاں 5000 روپے حبیب الرحمان صاحب نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
تو میرے بھائیوں سنیے، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، آج یہ شراب نوشی ہمارے مسلم معاشرے کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ بہو بھاشتا، وہ مستقبل کی باتیں بتائیں گے۔ وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا کی کثرت ہوگی، ہو ہی گئی ہے۔ زنا کے اسباب اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کے اوپر ہم جتنا بھی ماتم کریں کم ہے۔ 10 اور 12 سال کی لڑکیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں۔ اب تو آن لائن پڑھائی کے نام پر بڑی آسانی سے ان کے ماں باپ بھی دے دیتے ہیں۔ موبائل کا استعمال وہ اس 1 سال کے لاک ڈاؤن میں اتنا سیکھ گئی ہیں کہ ان کو جو جیو کی طرف سے اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والی 1 GB 1.5 GB ان کو پورے دن استعمال کرنا ہے۔ پھر رات کی تاریکی اور اندھیرے میں ماں باپ جب سو جاتے ہیں تب آپ کی بیٹی پڑھنے کے بہانے الگ روم میں جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کیا دیکھا جا رہا ہے وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مہاراشٹر کے ناگپور کے اندر باقاعدہ یہ میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنایا جائے۔ کالجز میں، آفسوں میں ویکینسی کے نام پر کتنی جگہ خالی ہے لیڈیز کی، اور الپ سنکھیک لوگوں کے لیے مسلمان بیچارے بھرمار لگائے ہوئے ہیں۔ فلاں کالج میں ہماری بیٹی کا ایڈمیشن ہو جائے گا، جگہ خالی ہے، اور اقلیت کے لیے جگہ خالی ہے۔ اقلیت کے لیے فارم بھرتے ہیں، لڑکے جا رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی، لڑکیاں جا رہی ہیں تو ان کو فوراً ایڈمیشن مل رہا ہے۔ پھر جہاں آگ اور پیٹرول ایک جگہ پڑھیں گے ایک جگہ ہوگا، ظاہر بات ہے پھر ماں باپ بھی نہیں روک پائیں گے۔ اور کتنی کورٹ میرجیں ہو رہی ہیں مہاراشٹر کے اندر، آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بیٹی 18 سال سے اوپر کی ہو چکی ہے، اور کورٹ یہ کہہ کر نکاح کر رہا ہے کہ لڑکی کو پوری آزادی ہے اپنا ہم سفر چننے کی۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اسی موبائل کی دین ہے۔ اسی نے زناکاری کے سارے اسباب اور راستے کھول دیے ہیں جو آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ یہاں سن سب رہے ہیں لیکن کسی ایک کی مجال ایسی نہیں کہ سننے کے بعد جائے اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھینے کہ میری بیٹی تمہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے، تم تو میرے گھر کی زینت ہو، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم کسی اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو میرے موبائل سے بات کر لو، لیکن میری بیٹی تم موبائل کیوں رکھو گی، تم موبائل کیوں چلاؤ گی؟ آج کسی باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں جو اپنی بیٹی سے یہ کہہ سکے۔ اللہ کے رسول نے بھوشیہ کی باتیں بتا دی اور یہاں تک بتا دیا، نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات۔ او لوگوں، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتیں لڑکیوں کو کہ تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، ان کے جسموں پر کپڑے تو ہوں گے عاریات، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی بوڑیاں ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نمایاں ہوں گے۔ آج کپڑوں کی فٹنگ دیکھ لو، اتنے ٹائٹ کپڑے کہ کپڑا، سن لو میری بہنوں، سن لو میری ماں، سن لو اور میری قوم کی بیٹیوں پھر سن لو، جو لڑکی اتنا ٹائٹ شلوار قمیضی کیوں نہ پہنے، ساڑی کیوں نہ پہنے، اتنا ٹائٹ کپڑے پہن لے کہ کپڑا پہننے کے بعد اس عورت یا اس لڑکی کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو، اس کی باہیں دکھائی دے رہی ہوں، اس کے شریر کا، اس کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو کہ یہ اتنے سینٹی میٹر ہوگا، یہ اتنے انچ ہوگا، یہ ساری چیزیں اگر نمایاں ہو رہی ہوں تو وہ جسم چاہے کتنا ڈھکا ہوا